کی گئی، حجاب کو مسئلہ بنایا گیا، آزادی صحافت کو مسئلہ بنایا گیا، اور کچھ نہ کچھ شہری آزادی کو مسئلہ بنایا گیا، لیکن ہر معاملے میں امریکہ اور اس کے حواری ناکام ہو گئے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ 2018 کے اندر یہی جو صدر تھا امریکہ، اس نے جو معاہدہ کہ کرنا چاہیے تھا، اس معاہدے سے اس نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا۔ جوہری پروگرام کا جو معاہدہ تھا، جو نیوکلیئر ڈیل کا جو معاملہ تھا، اب جانتے ہیں کہ ہر ملک کو اختیار ہے وہ اپنا ڈیفنس کرے۔ آج کی تاریخ میں بھی اور پہلے کے دور میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ کوئی بھی ملک جو آزاد ہوتا ہے اس کو حق ہے کہ وہ اپنا دفاع خود کر سکے۔ اب آپ بتائیے کہ دنیا کے 5 ممالک اپنا نیوکلیئر پاور رکھیں اور دنیا کے بقیہ 200 ممالک بالکل نہتے رہیں، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہو سکتی ہے؟ بار بار امریکہ کی جانب سے اور سپر پاور طاقتوں کی جانب سے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ میں وقت نہیں کہ تفصیلات میں وہ سارے معاہدے جو آپ پڑھ چکے ہوں گے، NPT کا معاہدہ جو ہوا ہے کہ جس کے اندر مختلف ممالک پر دباؤ ڈالا گیا کہ آپ کوئی نیوکلیئر پاور نہیں بنائیں گے، آپ کو ہم مدد دیں گے جب کبھی مصیبت آئے گی۔ امریکہ جب ایران نے اپنا جوہری پروگرام بنایا اور آپ کو معلوم ہے کہ اس قیادت نے اعلان کیا باضابطہ، ہمارا جوہری پروگرام جو ہے وہ ہماری دفاع کے لیے ہے، ہم اس کو کسی انسانیت کو تباہ کرنے کے استعمال نہیں کریں گے۔ باضابطہ آیت اللہ خمینی نے بھی، آیت اللہ خامنی نے بھی بار بار اس بات کی وضاحت کر دی کہ کبھی ایران جو ہے نا اپنے جوہری ہتھیار کا تجربہ معصوم لوگوں پر، بے گناہ لوگوں پر، شہری آبادی پر کبھی نہیں کرے گا، بلکہ ہم اپنے تحفظ کے لیے کام کریں، اور اس کا اختیار ہر ایک کو حاصل ہے، ہر ملک کو حاصل ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ 2018 میں امریکی صدر نے ایران کے ساتھ ہونے والے عالمی جوہری معاہدے سے ایک طرفہ علیحدگی اختیار کر لی۔ ماہرین سیاست نے لکھا ہے کہ امریکہ کی سردار سے سفارتکاری کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی گئی، یعنی امریکہ وہیں سے اپنی تیاری شروع کر دیا کہ کس طریقے سے ایران کو کنٹرول کیا جائے۔ اسے پولیٹیکل سائنس میں ہم کہتے ہیں کہ میکسیمم پریشر پالیسی، انتہائی درجے تک پریشر، آدمی کو اتنا غصے میں لا دو کسی شریف انسان کو کہ وہ اپنا ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو جائے۔ خواتین یہاں بیٹھی معافی کے ساتھ، بعض مرتبہ خواتین ذرا زور سے بات کرتی چیختی ہے تو مرد کی کمزوری کیا ہوتی ہے؟ مرد غصے کو برداشت نہیں کرتا ہے، اپنا ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ نہیں مارنے والا شوہر 20 سال میں سے واقعات ہوئے ہیں، میں بعض ہی پریکٹس کرتا ہوں کورٹ میں کہ صاحب کبھی نہیں مارتے تھے انہوں، آج مار رہے، ماں کے بہکاوے میں آ کر، بھائیوں کے بہکاوے میں۔ بات وہ نہیں ہے، بعض مرتبہ گفتگو اس لیول تک پہنچ جاتی ہے کہ وہاں پر جو ہے نا آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امریکہ نے جو بلڈ اپ کیا پریشر، میکسیمم پریشر دباؤ کا، وہ دباؤ کا پریشر کیا تھا؟ ایک طرف تو اکنامک سینکشن کر دو کہ ایران میں کوئی چیز نہ جائے، ایران کی کوئی چیز باہر نہ آئے، اور وہاں پر کچھ یعنی بین الاقوامی سطح پر ایران کو اتنا بدنام کر دیا جائے کہ صاحب ایران کا جو نیوکلیئر پاور ہے وہ ساری انسانیت کے تباہ کن ہے۔ لیکن داد دیجئے ایران کی قیادت کو کہ ایران کی قیادت اس میکسیمم پالیٹکس کو کیا کیا، انہوں نے اپنے طور پر خود اپنے جوہری پروگرام اور مزاج کے جو پروگرام تھے اس کو انہوں نے جاری رکھا، اور وہ جان چکے تھے کہ امریکہ ایران کو بے دست و پا کرنا چاہتا ہے، اس کو اس طریقے سے مجبور کر دینا چاہتا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ اٹھ نہ سکے۔ اور یہ تاریخ میں ہوتا رہا ہے صاحب کہ بڑی طاقتیں کسی بھی ملک پر اتنا پریشر ڈیولپ کرتی ہے کہ وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے ملک، اور چاروں طرف سے جب مدد نہیں مل سکتی ہے تو وہ جو ہے نا کسی نہ کسی جو ہے نا ان کے شرائط کو قبول کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ لیکن ایران کا یہی ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب امریکہ کا پریشر ڈیولپ ہوا، انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا اندرونی طور پر۔ تعلیم کے میدان میں یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کا کوئی منسٹر PhD سے کم نہیں ہے، ان کے پاس تعلیم کا اتنا معیار ہے کہ پوری 100% وہاں پر لٹریسی ہے۔ برقعے میں رہ کر خواتین وہاں پر انجینئر بنتی ہے، IT پروفیشنل بنتی ہے۔ آپ تعجب کریں گے کہ دنیا کا کوئی مسلم ملک ان کا جیسے مقابلہ کیا ان کے 10ویں مقام پر بھی نہیں آ سکتا ہے تعلیم کے میدان میں۔ اور تعلیم جب آتی ہے تو بصیرت آتی ہے، تعلیم جب آتی ہے تو دوراندیشی آتی ہے، اور اپنے حالات کو خود نبھانے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ ایران نے اس پریشر پالیٹکس کو کس طریقے سے جواب دیا؟ انہوں نے اس معاشی محاصرے کا جواب جوہری افزودگی اضافہ اور علاقائی پراکسیز کے ذریعے کیا، جس کا ذکر آپ نے ابھی کیا ہے کہ جو پراکسیز انہوں نے تیار کیے تھے، یعنی ایسے دشمن جو دیکھے نہ جا سکے، گئے حملہ کیا اور واپس آ گئے۔
गुरिल्ला टाइप का उन्होंने जो है ना लोगों को तैयार किया, जिसका तस्करा आपने किया कि यमन में एक ताकत उन्होंने तैयार की, लेबनान में एक ग्रुप को उन्होंने तैयार किया, सऊदी अरब में एक ग्रुप को उन्होंने तैयार किया। वो सारी बातें आपके सामने शरीफ साहब ने बयान की है। चुनांचे ये उनका जो मरला था, इस कशमकश ने खलीजी फारिस को बारूद खाने में भर दिया, जहां तेल की तरसील के आलमी रास्ते मुसलसिल खतरे की जद में आ गए। जब ईरान घुटने नहीं टेका, हथियार नहीं डाला, तो अब तीसरा पहलू जो शुरू हुआ तेल की सियासत का, कि तेल की जो अब हरमुज आप अखबारों में रोजाना पढ़ रहे, टीवी पर सुन रहे, आखिर है क्या चीज? आप जानते हैं कि 30% दुनिया का तेल वहीं से आता है। अगर वो शाहराह को बंद कर दिया जाए तो बशमूल हिंदुस्तान के हर एक को जो है सो जंगल के दौर में जाना पड़ेगा। अब हम जो है सो लकड़ियां ला रहे हैं यहाँ पर, अब ये लकड़ियां यहाँ खत्म हो जाएंगी तो आपको मेरे को जंगल जाकर यानी वहां से चुनकर लकड़ियां लाना पड़ेगा और पकवान करना पड़ेगा। तो ये जो सूरत हाल पैदा हो गई है, ये इसका नतीजा ये है कि आज पूरी दुनिया में हो गई। तीसरा जो पहलू आपने रखा, मैं मुख्तसर रख रहा हूँ आपके सामने, अक्टूबर का वाकया, गाजा की जंग। गाजा की जंग नहीं है बल्कि ये फलस्तीनियों की नस्ल कुशी है, कि फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की गई इसराइल की जानिब से। मैं आपसे कहूंगा कि मिसेस सोनिया गांधी ने एक मजमून लिखा है हिंदू में, आप पढ़िए। मिसेस गांधी ने लिखा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास में जो हमला किया, that was not an aggression, that was a reaction against the Zionist forces who were, यानी जो गुज़िश्ता 75 साल से जुल्म कर रही थी जो ताकतें, उनके खिलाफ उन्होंने रद्द-ए-अमल किया है। आप बताइए कि उसको लोग हमला कहते हैं, बशूमन हमारी हुकूमती ये हमला नहीं था, ये रद्द-ए-अमल था। जैसा कि मैंने कहा कि जब जुल्म अपनी इंतहा तक पहुंच जाता है तो लाजमी चीज है कि उसका रद्द-ए-अमल जाहिर होगा। चुनांचे हमास ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। नतीजा क्या हुआ? 8 अक्टूबर से लेकर जो बमबारी का सिलसिला इसराइल में शुरू हुआ है वो आज तक जारी है। आज तक जारी है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर मासूम बच्चों को, ख्वातीन को, बूढ़ों को जो है ना इसराइली बमबारी करके तबाह बर्बाद कर दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉनेस्ट एक मैगजीन है, अमेरिका से निकलता है और उसका तर्जुमा अरब न्यूज ने को शाये किया है अरबी जबान में। 1 लाख से ज्यादा फलस्तीनी जामे शहादत नोश किए हैं इस सारे मरने के अंदर, और ये 4 महीने पहले की रिपोर्ट है। अब आप अंदाजा लगाइए, इतना बड़ा कातिल जिसने बेकसूर इंसानों का कत्ल किया। अब गाजा एक अलग टॉपिक है, किसी मौके पर हम गुफ्तगू करेंगे उस पर कि गाजा है क्या, आखिर वहां पर ये इसराइल की इतनी बर्बरियत क्यों हो रही है, अमेरिका की दिलचस्पी इतनी क्यों ज्यादा है। आप बताइए, एक दौर में फलस्तीन पूरा फलस्तीनियों का था, पूरा इलाका फलस्तीनियों का था। 70-75% इलाका इन लोगों ने ले लिया। सिर्फ 42 किलोमीटर की पट्टी है जिसको आप गाजा की पट्टी कहते हैं, वहां फलस्तीनी आबाद है और वो भी इनको बर्दाश्त नहीं है। उसको भी उन्होंने जेल में तब्दील करके रख दिया है। अब जेल जाकर खबरस्तान बन गया है, ना वहां घर बाकी रहे, ना स्कूल बाकी रहे, ना हॉस्पिटल बाकी रहे वहां पर। तो ये जंग के अंदर ईरान पहला मुल्क है जिसने डट कर इसराइल की मुखालिफत की, उसके हमले की मजम्मत की और पूरी दुनिया को इसराइल के खिलाफ उसने जमा करने की कोशिश की। ये उसका जुर्म है अमेरिका की नजर में कि गाजा के अंदर जो कत्लेआम हो रहा था, उस कत्लेआम के मौके पर जैसे अरब ममालिक खामोश बैठ चुके थे, अगर ईरान भी खामोश बैठ जाता तो ये 27 फरवरी को ईरान पर हमला नहीं होता। ये नेक्स्ट पॉइंट है। पहला मैंने कहा 1979, दूसरा 2018, फिर उसके बाद तीसरा मरहला है कि आप देखते हैं यहाँ पर इस तरीके से जब ये हमला हुआ तो इसने एक तरफा हुक्म खड़ा किया। उसका नतीजा ये निकला कि आज आप देखते हैं कि ईरान पर हर दिन एक नई मुसीबत आती रही। 2023 से ले लीजिए आप, 2023 के बाद से मुसलसिल वहां पर ये यानी अमेरिका की जानिब से दबाव बढ़ता चला गया और उन पर जो दबाव पड़ा उसका नतीजा क्या हुआ वो, लेकिन वो बराबर अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। अब यहाँ मसला अरबों का हुआ। गाजा पर जब हमले हुए इसराइल के और मुसलसिल जो बमबारी शुरू हुई, अरब हुक्मरान ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इसमें क्या किया जाए। चुनांचे अरबों की हालत क्या हुई? एक तरफ तो अवामी दबाव, आप जानते हैं कि क्या अरब ममालिक में अवामी एहतजाज नहीं हुआ गाजा के खिलाफ? यकीनन हुआ, लेकिन उसको अवाम यानी पेश नहीं किया गया मीडिया के जरिए, क्योंकि वहाँ शाही हुकूमत लाजमी चीज़ है। जब आप देखते हैं कि न्यूयॉर्क में एहतजाज हो सकता है, कनाडा में एहतजाज हो सकता है, शिकागो में एहतजाज हो सकता है, तो क्या सऊदी अरब में नहीं होगा? क्या सऊदी अरब के मुसलमान इतने बेज़मीर हो गए कि इतना कत्लेआम होने के बाद वो खामोश रहे? दुबई के मुसलमान क्या बेज़मीर हो गए? क्या कुवैत के मुसलमानों के पास ईमानी हरारत बाकी नहीं कि वो एहतजाज करें? अवामी दबाव बहुत कुछ था,
لیکن حکمرانوں کی پالیسی یہ تھی کہ وہ امریکہ کے اشارے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تھے. چنانچہ ایک طرف عوامی دباؤ اور فلسطینیوں سے ہمدردی اور دوسری طرف امریکہ کے ساتھ غیر معمولی تعلقات اور اسرائیل کے ساتھ ہونے والے حالیہ ابراہیمی معاہدہ، جس کا تو آپ نے ذکر کیا ہے کہ ایک معاہدہ ہونے جا رہا تھا، ابراہیمی معاہدہ. اس ابراہیمی معاہدے کا ایک نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ امریکہ اس معاہدے کے ذریعے اسرائیل کو قبول کروانا چاہتا ہے. سارے عرب ممالک میں سارے عرب ممالک اسرائیل کو ایک جائز مملکت کے طور پر قبول لیں. یہ اس معاہدے کا خلاصہ ہے. اب آپ بتائیں کہ وہ مملکت جو غازبانہ طور پر قائم ہوئی 1948 میں، اس کے بعد سے کبھی نہیں رہا ایسے وقت جو ہے نا اس کو یہ کیا جانا. تو یہ صورتحال رہی. تو عزیزان محترم، میں اپنی آخری بات پر آنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے، اس جنگ کے اندر جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ایک نظریاتی جنگ ہے یہ، اور یہ جنگ جب عالمی طور پر دباؤ پڑے گا تو وقتی طور پر ختم بھی ہو سکتی ہے، لیکن نظریہ کبھی ختم نہیں ہوتا. یاد رکھ لیجئے، نظریاتی جگہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. چنانچہ ایسے حالات کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلم دنیا کو کیا ہونا چاہیے. مسلم دنیا کا سب سے بڑا المیہ ہم سب جانتے ہیں کہ اندرونی انتشار اور نظریاتی خلا ہے، کہ ہمارے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے. ہندوستانی مسلمانوں سے آپ پوچھ لیجئے بھئی آپ کا کوئی نظریہ ہے؟ کوئی نظریہ نہیں ہے. ہر جھنڈا جو سب سے بلند نظر آتا ہے ہم اس کے نیچے جا کر آرام کرنا چاہتے ہیں. ہر بڑی آواز سن کر ہم مروب ہو جاتے ہیں. ہر جوشیلی تقریر سن کر ہم اس کو اپنا قائد بنا لیتے ہیں. تو ہمارا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے. جب تک کہ کوئی نظریہ نہ ہو اس وقت تک کہ کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. چنانچہ آپ جانتے ہیں، پہلی بات آج دیکھیے، سعودی عرب ایران کے درمیان سال ہر سال سے جاری رقابت نے عالم اسلام کو دو بلاکوں میں تقسیم کر دیا. یعنی پہلے دو بلاک تھے، امریکہ اور رشیا، لیکن عملاً یہ ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے دو بلاک بن گئے، ایک سعودی عرب اور دوسرا ایران. اب آپ دیکھیں جن کو سعودی عرب سے امداد ملتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ ایک تقریر وائرل ہونے کے بعد واٹس ایپ پر یا فیس بک پر میری تقریر کتنے لوگ ملامت کریں گے، کتنے لوگ کہیں گے کہ صاحب مجاہد صاحب کتنا پیسہ مل گیا ایران سے یا یہاں کے شیعوں سے کہ وہ اس طریقے کی بات یہاں کرنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ذہنی پستی اتنی ہو گئی ہے کہ ہم ظالم کو ظالم نہیں سمجھ رہے، مظلوم کو مظلوم نہیں سمجھ رہے. چنانچہ یہ جو رقابت ہے، سعودی عرب کی ایران کی رقابت پورے عالم اسلام میں پھیل گئی ہے، کسی کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. لیکن چونکہ ان کو ہمدردی ہے سعودی عرب سے، یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب مقدس مقامات کے آپ کے حرمین شریفین کے سربراہ ہے، ان کے خلاف میں کچھ کہنا گستاخی ہے اور بعض مرتبہ اسلام سے خارج ہو جا سکتے ہیں. اس قسم کا ہوا کھڑا کر دیا گیا لوگوں پر، جبکہ آپ جانتے کہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ وہ لوگ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلے ہیں. تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کو جو ممالک کے درمیان میں جو رقابتیں چلی، وہ رقابتیں مسلم امت کے اندر اتنی آ گئی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بہت سا بڑا طبقہ ہمارے پاس ہے، ارے نہیں صاحب یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے فرقے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے مسلک کا معاملہ نہیں ہے. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کو اگر آپ پڑھیں گے، اسلام نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ تم ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور تم مظلوم کا ساتھ دو. اس کے باوجود اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب نہیں ہم ایران کا ساتھ نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارے ان کے عقائد ملے بھی نہیں ہیں. یہاں عقائد کا معاملہ نہیں ہے. میں کچھ باتیں کہہ رہا ہوں تو اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ کل میں صبح جو ہے شیعت کو قبول کر لوں اور اپنے عقائد سے میں اپنا دستبردار ہو جاؤں، یہ ناممکن بات ہے. اصل مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اس وقت جو جیو پالیٹکس چل رہی ہے، جو بین الاقوامی سیاست چل رہی ہے، اس کے اندر مسلم امت کے فرد کے حیثیت سے میرا کیا رول ہونا چاہیے. چنانچہ سب سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس رقابت کے نتیجے میں سب سے زیادہ فائدہ کس کا ہوا ہے؟ امریکہ اور اسرائیل کا فائدہ ہوا ہے. دونوں ممالک کا فائدہ. سعودی عرب بھی کنگال ہے اس وقت، پورے خلیجی ممالک کے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو لڑاؤ یعنی تقسیم کرو کی پالیسی ہے، مسلم ممالک کی دولت اور قدرتی وسائل پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. تیسرا جو معاملہ ہے وہ عالمی توانائی، ورلڈ انرجی. یہ ساری جو کشمکش ہے یہ مادی وسائل کے پیچھے کہ کسی طریقے سے ان پر قبضہ کیا جائے، تیل کے چشموں پر قبضہ کیا جائے، پیٹرول کے چشموں پر قبضہ کیا جائے. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں گیس اور انرجی سے چلتی ہے، پیٹرول سے چلتی ہے. آپ نے ہرمز جس کا ذکر آیا ہے جو ایران کی زیر اثر ہے، عالمی تجارت کی شہرک ہے.
पूरी वर्ल्ड इकोनॉमिक डाउन हो जाएगी। अगर ईरान और ज्यादा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लेगा और पूरी तरीके से उसको बंद कर देगा तो पूरी इकोनॉमिकल सिस्टम हमारा कोलैप्स हो जाएगा। इस लिहाज से हम ये चाहते हैं कि ये जंग रुक जाए। कोई नहीं चाहता कि जंग हो, क्योंकि इसमें बेकसूर इंसानों की जानें जा रही है। लेकिन जंग को रोकने का जिसका इख्तियार है वो अमेरिका है, इसराइल है। उसको सोचना चाहिए कि इससे उसको खुद क्या फायदा हो रहा है या पूरी दुनिया को क्या इससे नुकसान हो रहे हैं। इस पर गौर करने की जरूरत है। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ आपके सामने, वो बात ये है कि इस वक्त मुस्लिम उम्मत को ख्वाब से अपना जागना चाहिए। और देखिए, बहुत से मामलात में इत्तेहाद हो सकता है। मैं बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि मुसलमान जो कलमा गो हैं और इनमें जो फ़िरक़े हैं, इनमें जो मसालिक हैं, इनमें जो फ़र्क है वो सिर्फ 2-3% का फ़र्क है। 98% पर हम सब इत्तेफाक रखते हैं। हम सब का अल्लाह एक है, हम सब के रसूल एक है, हम सब की किताब एक है, हम सब का रोज़े आखिरत पर ईमान है, हम सब खैर को खैर समझते हैं, शर को सर समझते हैं। जो इख्तिलाफ है वो एक फ़िक़ही नौइयत का इख्तिलाफ है या तारीख़ क्या के कुछ वाक़यात है जिसकी बुनियाद पर बाज़ बातें गलत अंदाज़ में पेश की जाती हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर ये सूरत-ए-हाल पैदा हो। अगर मुस्लिम दुनिया अपनी तरजीहात दुरुस्त न करे और बाहमी दुश्मनों को हवा देते हुए तारीख का बेरहम पहिया उन्हीं को कुचल देगा। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि तरक्की और बका का रास्ता सिर्फ और सिर्फ दुश्मन से मुकाबला करने में है। तरक्की और बका का रास्ता सिर्फ और दुश्मन से मुकाबला करने में है। और ये कब होगा? जब आपके अंदर जुर्रत ईमानी और हौसला हुसैनी होगा। आप जब तक कि आपके अंदर जुर्रत ईमानी और हौसला हुसैनी नहीं होगा, आप उस वक्त तक दुनिया की बड़ी ताकतों को शिकस्त नहीं दे सकते हैं। अल्लामा इक़बाल के शेर पर बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लामा ने कहा, सूरत शमशीर है दस्ते क़ज़ा में वो कौम, सूरत शमशीर है दस्ते क़ज़ा में वो कौम, करती है जो हर ज़मां अपने अमल का हिसाब। मैं फिर एक मरतबा जनाब फजल अहमद साहब को और खासतौर पर जनाब इज़्ज़त साहब को यानी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी इल्मी महफिल यहाँ पर रखी है और मुझ जैसे एक तिफ़्ल मकतब को भी आपने यहाँ पर बुलाया और इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई और मेरे ख़यालात को पहुँचाने का एक ज़रिया बने। अगर मेरे इस लेक्चर के अंदर कोई बात ऐसी जो काबिल वज़ाहत हो तो आप सवाल कर सकते हैं। मुख्तसर तौर पर मैं जवाब दूँगा, उसके बाद इंशाअल्लाह मौलाना का खिताब होगा।